الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما سارے احباب ایک مرتبہ باواز بلند درود شریف پڑھیں میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ دے کرم و فضل نال سانو پھر ماہ رمضان بابرکت مہینہ رحمت اعلی مہینہ نصیب ہو رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ جل شانہ دی قدر کرن دی اسانو توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ اللہ دا ایک خاص تحفہ ہے مومنہ واسطے، بخشش دا، مغفرت دا۔ یہ دن بھی تے یہ راتاں بھی خیر تے برکت نے۔ میرے اور تواڈے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ اندر اپنے مومن بندیاں دی دعاواں نو قبول کردا ہے۔ یہ اندر سمندر تے دریاواں دیاں مچھیاں بھی روزہ رکھن والے واسطے استغفار تے دعاواں کردی۔ آقا فرماندے نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب نو روزے دار دے منہ دی بو مشک قصوری دی خوشبو تو بھی زیادہ چنگی تے پیاری لگتی۔ اللہ دا ایک خاص تحفہ ہے رمضان دا۔ فرمایا کہ جڑا ایمان یقین نال روزہ رکھدا ہے اللہ انہوں معاف کر دیندا ہے، تے جڑا ایمان یقین نال راتی عبادت کردا ہے اللہ او دے گناہاں نوں معاف کر چھڈدا ہے۔
یہ بخشش ہی بخشش ہے، مغفرت ہی مغفرت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اسی مہینے کے اندر تاریخ اسلام دی ایک عظیم ہستی، عظیم شخصیت اتنی اعلی شخصیت کے جنہوں باپ ملیا تے امام الانبیاء دی ذات، جنہوں شوہر ملے تے او ولیاں دے سردار، جنہوں پتر ملے تے او جنتی جوانہ دے سردار، سیدہ فاطمہ طاہرہ مطہرہ زاکیہ مزکیہ قاریہ محدثہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمتاں تے شاناں دا کی کہنا کہ جس ذات نو نبی دی ذات نے فرما دیتا ہوئے کہ فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے، میرے جسم دا حصہ ہے۔ اساں اہل سنت دا نظریہ ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو 4 دھیاں دی۔ بعض لوگ ایک ہی مانتے ہیں، سانو انہاں نال کوئی غرض نہیں ہو، ایک مننا نہ مننا انہاں دی مرضی، لیکن اسی جڑے مانتے ہیں ساڈا عقیدہ کی ہے، ساری تحقیق کی ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام نے نبی پاک علیہ السلام نو 4 دھیاں عطا فرمائیاں۔ سورہ احزاب 22ویں پارے کو ایک آیت میں پڑھی ہے، او دی اندر بھی رب نے فرمایا کہ میرے محبوب اپنیاں بیویاں نو کہہ دو بناتی کا، بنت نہیں، بنت دھی نو کہندے نے، بنات جمع ہے، دھیاں نو کہہ دو۔ جے دھی ہوندی تے رب بنت ہی کہندا، بناتی کا یہ جمع ہے کہ میرے محبوبہ اپنی دھیاں نو بھی کہہ چھڑو تے مومنہ دیاں بیویاں نو، عورتاں نو بھی کہہ چھڑو کہ پردہ کریا کرو، چہرے تے چادر ڈال لیا کرو بڑی ساری۔ جڑے لوگ نہیں منتے انہاں دے بھی وڈیاں اس بات کو منیا ہے کہ لکھیا ہے۔ اہل تشیع دے بڑا بڑا مصنف ہے ملا باقر علی مجلسی، حیات قلوب انہاں دی کتاب ہے، وہ دی اندر بھی یہ بات انہاں لکھی ہے کہ اللہ پاک نے حضور نبی کریم علیہ السلام نو حضرت ختیجہ وچوں پتر بھی عطا کیتے تے رقیہ تے ام کلثوم تے زینب تے فاطمہ دھیاں بھی عطا کیتیاں۔ یہ انہاں دی کتاب ہے، نہج البلاغہ اہل تشیع دی بڑی مشہور کتاب ہے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی تقریراں دا مجموعہ ہے، او دی اندر بھی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ اے عثمان، رب نے جڑا تانوں مقام دیتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دیاں دو بیٹیاں تواڈے نکاح دے اندر آئیاں نے، اے شرف نہ ابو بکر کو ملیا تے نہ عمر کو ملیا۔ یہ شرح دی اندر ہی لکھیا ہے کہ کیونکہ حضور دیاں دو بیٹیاں رقیہ تے ام کلثوم حضرت عثمان دے نکاح وچ سن، اس واسطے انہوں ذو رین کیا جاتا ہے، دو نوراں والا۔ یہ انہوں دی بات لکھی ہوئی ہے۔ باقی اساں اہل سنت دی احادیث دی کتاباں دے اندر حضور دیاں بیٹیاں دا ذکر موجود ہے، بخاری دے اندر موجود ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے انتقال دا واقعہ، بدر دے معاملے دے اندر حضرت رقیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی دے انتقال دا واقعہ، یہ بھی موجود ہے۔ مجالس المومنین انہاں دی کتاب ہے، دے اندر یہ بات لکھی ہے کہ نبی نے اپنی بیٹی عثمان نو دیتی تے علی نے اپنی بیٹی حضرت عمر ابن خطاب نو دے چھڈی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام دیاں جڑیاں تین دھیاں سن، وہ سرکار دی حیاتی دی اندر انتقال کر گیا۔ حضرت زینب کا انتقال ہو گیا، حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، حضرت ام کلثوم کا انتقال ہو گیا، تے پھر تھی جڑی بچی سن وہ سیدہ فاطمہ سن، تے جڑی تھیاں جو ایک تھی بچ جائے تے ظاہر ہے سارا پیار تے پھر اسی ذات کو ملتا ہے۔ وہ ساریاں محبتاں، وہ سارا پیار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نصیب ہویا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام دیاں محبتاں اور پیار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو حاصل ہویا، تے حضور نے بھی انہاں نال بڑی محبت کی، بڑا پیار کیتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور دیاں لاڈلیاں کہ حضور دی محبت اور پیار حاصل کرنے والی جنہ دیاں اداواں حضور دی سنت کے طریقے کے مطابق، جنہ دا چلنا، جنہ دا پھرنا، جنہ دا بیٹھنا حضور کی سنت کے مطابق۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو خبر ملی کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دوسری شادی کر لگے، اور شادی بھی ابو جہل دی بیٹی دے نال۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ بھئی ابو جہل دی بیٹی تے میری بیٹی ایک گھر دے اندر نہیں کٹھی ہو سکتی، اور نال فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے، میرے جسم دا حصہ ہے،
تے جن میری فاطمہ نو تکلیف پہنچائی انہیں منو تکلیف پہنچائی۔ تو حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ تک دوسری شادی نہیں کی۔ بعد کے اندر آپ نے شادی کی تھیاں، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام دی حیات طیبہ کہ کتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو اس گل تو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا دی مقدس ترین عورتوں وچوں شامل ہیں۔ حضور نے فرمایا افضل عورتاں جڑیاں نے، افضل عورتاں انہاں وچ ایک مریم ہے، انہاں وچ ایک آسیہ ہے فرعون دی بیوی، انہاں وچ ایک ختیجہ ہے، اور انہاں وچ میری بیٹی سیدہ فاطمہ ہے۔ یہ دنیا دی افضل ترین تے اعلیٰ ترین عورتاں ہیں، جنہ دے بارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے اعلیٰ تے شان والیاں عورتاں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کی تربیت کی قرآن و سنت کے مطابق کی۔ اس بات کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں لوگوں میں نے فاطمہ کو زیادہ سچا کوئی نہیں دیکھا۔ آج دنیا کے اندر ساڈیاں ماواں بہناں بیٹیاں کسی اداکارہ کی گل کر کے انہوں ماڈل نمونہ بنا دیا ہے، لیکن بہترین نمونہ کے حضور کی ذات ہے، بہترین نمونہ کے آج دیا بیٹیاں بھی زندگی ہے، جنہوں اٹھنا پہنا ٹرنا پھرنا کھانا پینا زندگی گزارت ہے، سارے طریقے نبی کریم علیہ السلام کو سکھے۔ اسی بات میں حضرت عائشہ فرماندیاں نے فاطمہ ورگا میں کسی نو سچا نہیں دیکھا۔ یہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے لوگوں جن حضور کی صورت مبارکہ کے ورگا مشابہ کسی نو ویکھنا ہے، سیدہ فاطمہ کو ویکھ لو۔ انہاں دی ٹور بھی حضور ورگی، انہاں دے بولن دا انداز بھی حضور ورگا۔ جدوں سیدہ فاطمہ ٹردیاں ہوئیاں کرتی کراندیاں انج لگدا کہ جویں حضور تشریف لے آئے نے، انہاں دی ٹور حضور ورگی، انہاں دے بولن دا انداز حضور ورگا، انہاں دی زندگی دے جماعت حضور ورگی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور دیا محبتاں نصیب ہوئیاں، نبی کریم علیہ السلام نے تربیت فرمائی، دن رات قرآن کی تلاوت کے اندر گزر جاتے، دن رات اللہ کی عبادت کے اندر گزار دیتی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام دی یہی تربیت سکھتی جدو رات ہو جاتی اللہ فرماتا ہے کدی کھڑے ہو کے اللہ کے دربار کے اندر رات گزار دیں، راتی جا کے شیر سدا جا
وطن کانگے او شاکر رونی آؤں گے درنائے کتاب امولن چکن پروے پائے سوچ رکھتے اٹھ پلیا يبيتون لربهم سجدا وقياما بالرات بعد سيدنا فاطمہ جب رات ہو گئی آمر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت جاری ہوئے بچے بھی قرآن سنتے ایمان کی تربیت میں اپنے بچیاں کو سنن والے بھی آیا سنان والے بھی آیا پڑھنے والی بھی آیا سنن والے بھی آیا ایک حسن نے ایک حسین نے ایک سیدہ فاطمہ ساری جنگی نہیں مکہ کی دنیا میں سردار نے سیدہ فاطمہ نے کیا قرآن پڑھایا قرآن سنایا ہے اسی قرآن کی مرتبہ میں کہ کربلا جنگدار حضرت حسین قرآن پڑھتے رہے قرآن کی تلاوت کرتے رہے قرآن کی تلاوت دن رات مبارک کرے یہ نبی کریم علیہ السلام کی تربیت حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ کتنی شان والی تھی نبی کریم علیہ السلام بیمار ہو گیا حضرت نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابی بنات انہوں نے دروازے پر دستگیری کیے پوچھا کون ہے فرمایا میں اللہ تعالی حضرت فاطمہ محمد فرما رہے تھے میں تیرا ابو تیرے دروازے سے کھڑا میں کلا نہیں میرے مالک بھگوان ہوئی ہے حضرت فاطمہ نے دروازہ بند کر دیا پوچھا بیٹی دروازہ کھول دیا نہیں دنیا میں چار ہوئے جو باپ دروازے پہ آ گئے اور کیوں کہ دروازہ بند کر دے عرض کی میری جانے بڑی چھوٹی ہے کہ پتا مکمل نہیں کر سکتی بنا بغیر آدمی ہے حضور نے اپنی چادر کی ہے سیدہ فاطمہ نے پردہ کیا ہے حضور نے پوچھا میری کی حال ہے اب کی والی بیماری بن گئی میں کھانا بھی نہیں کھا سکتی کتنے دن ہو گئے میں کھانا نہیں کھاتا نبی کریم علیہ السلام اس قرآن لگے حضرت فاطمہ نے ابا جی میں بیمار تکلیف دے کچھ مسکران دے فرمایا فاطمہ تم کو سنسنی کر گئی کہ اللہ نے تم جنت اور سرکار ہمارے شہر اور حضرت فاطمہ اندر دنیا والی جنت کی عادت ہے سید مریم سیدہ مریم حضور نے فرمایا اے میرے فاطمہ مریم اپنے دنیا اور کی سرکار ہوئے دنیا میں آن والے کی جنت اور سرکار ہوئے کتنا مقام ہے کتنی شان ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم علیہ السلام نے تربیت دے فرمائی حضرت فاطمہ اپنے گھر کے اندر لگے ہوئے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہار ہاتھ کے اندر پڑے ایک عورت ہار اٹھان میں جانے یہ ہار جن حضرت علی کو بجانے تحفے دے کر دیتا ہے وہ ہار میں کھلی گئی کتنی دیر نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے حضور نے کہا عید الفطر پر آئے
جڑی دوسرے کو مان اسی حال کے اندر نبی کریم علیہ السلام کو خدا رسول کے حضرت فاطمہ نے کیا ابا جی کو سمجھ گیا کہ ابا جی ناراض ہیں حضرت فاطمہ نے حال بات اندر بھیجا اس نے دیکھ دیتا اس حال میں قرآن شریف ہاتھ اس قرآن اللہ دی راہ دے اندر قرآن سناتے تھے مزہ سارا بھگوان تعالیٰ کا بھی سارے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور دین اللہ کی سمجھ گیا کہ میں تے حضور کو دنیا اور میں حضور کی پیر ہو کے میرے کوئی ہار حضور مل گیا مجھے انراض ہو گیا فوراً غلام خرید ہے اس غلام اللہ کی راہ میں آزاد کرتے حضرت فاطمہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو شہر آپ یہ محبت امال ہے اور طبیعت امال ہے میری دین ہوئے لوگوں کے سامنے ہمارا پیش کرے لوگوں کے سامنے سونے میری دین ہے لوگوں کے سامنے اسی سال میرے جسم سے مشکل نشان لے گئے میں چکی کرا میرے ہاتھوں کے نشان لے گئے میں چاہتا حضور نبی کریم علیہ السلام کی تربیت کرے آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں قرآن تجھے چیز نہ دیتا یا رسول اللہ قرآن تجھے تربیت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن تجھے سبحان اللہ کے دیوار الحمدللہ کے دیوار اللہ اکبر کے دیوار پڑھ کے اپنے جسم سے دھوپ مار دیا کر حق پھیر دیا کر اتنا تیری تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور تیری بات اجر و ثواب حاصل اور غلام تم کے طرف ہوئے گا حضور نے سونے کی بات نہیں کی کملی والے نے چوکی کی بات نہیں کی حضور نے تربیت فرمائی ہوئی میرے قرآن غلام مندرات میں تم غلام نہیں میں دنیا کی چیز نہیں دے رہا میں تم آخرت کی چیز دے رہا آخرت کا معاملہ دے رہا سبحان اللہ پڑھ الحمدللہ پڑھ اللہ اکبر پڑھ اللہ برکتہ نصیب کر دے گا یہ تربیت لانا ہے دن رات اللہ کے قرآن کے اندر دن رات ذکر اذکار کے اندر قرار دلائی سیدہ فاطمہ ایمان والے کی علامت یہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون کہ ایمان والے تے ہوئی نے کہ انہاں دے سامنے جدو اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے وجلت قلوبهم کم جاندے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زادتهم ایمانا اور جدو قرآن کی تلاوت ہوندیاں ایمان بدل وعلا ربهم یہی سیدہ فاطمہ حضور کی تربیت کی ایسی ایمان ایسا ہے کہ دنیا نہیں گئی
نہ حضور نے دنیا کے لیے اللہ کا ذکر سکھایا، قرآن کی قرآن سکھائیاں، رب کی ذات سے کامل بھروسہ سکھایا ہے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے مشورہ کرنے لگے کہ علی مرتضیٰ کی شادی کرنے والے مشورے کے اندر بات چلی، ایک شخص کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ علی مارے نے اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہوئے اس وقت شادی نہیں کرتے۔ حضرت ابوبکر فرمان لگے کہ علی کو پیسے میں لوڑے، میں کہوں گا علی شادی سے کرے، اور چلیے علی کو تلاش کریے۔ حضرت علی مرتضیٰ تلاش کرتے ہوئے نکلے، ایک باغ کے اندر حضرت علی محنت مزدوری کرنے لگے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا علی تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ حضرت علی نے اکھوں تو آنسو آئے، فرمایا میں مارا بندہ ہوں، میرے کو دنیا کا مال کوئی نہیں، مجھے رشتہ کون دے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا علی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھ لینا سی، حضور مال نہیں لیندے، حضور کو جمال نہیں لیندے، تو مال کا سوال ہے، جمال کا سوال ہے، حضور کو پوچھ لے، حضور انکار نہیں کروں گے۔ ایمان سے محبت کی بات ایمان ہے، ابوبکر کی محبت حضرت علی نال، حضرت علی کی محبت حضرت ابوبکر نال، یہ محبت نہ ہوتی حضرت ابوبکر کیوں کہتے کہ رشتہ کرو شادی کرو؟ حضرت ابوبکر فکر مند، حضرت علی کے رشتے سے متعلق شام ہوئی ہے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے ہوئے حضرت سلمان کے دروازے پر حضرت سلمان کے دروازے پر دستک دیتی ہے، اندر آواز آئی کون ہے؟ فرمایا میں مرتضیٰ، حضور نے فرمایا اے سلمان جلدی میرے دروازے اج کے دروازے پہ آیا، میرا اللہ نال بھی محبت کر دے کہ اللہ کی بیمار کی محبت کر دے، کہ اللہ کی محبت کر دے کہ اللہ نے سونا پیغمبر کی محبت کر دے۔ ہمارا کوئی ہے حضرت علی مرتضیٰ حضور کے سامنے کھڑے ہوئے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی کی طرح زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو پورے شہر کے اندر ایک دن بعد دیوار پکڑ کے وہ زمین پر لکیراں مارتے ہوئے کس طرح پر پوری شہر کے اندر حضور نے فرمایا علی آج جو میرے منگے گا میں محمد مصطفیٰ فرمایا دس میری خواہش کیے اب کی یا رسول اللہ میں بڑا ہو گیا، میرا بھی ارادہ ہے کہ میری شادی ہو، میرا گھر بار ہو، میرے بچے ہو، میں اللہ کے نبی سیدہ فاطمہ کا رشتہ کرنے کو منگوا کیا ہوں۔ حضور نے فرمایا علی تو نے منگیا ہے، میں محمد نے قبول پیش کیا ہے۔ علی تو منگیا ہے، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کا رشتہ قبول پیش ہے۔ یہ رشتہ ہو گیا ہے، یہ منگنی ہو گئی، یہ گل بات ہو گئی، نہ کوئی ٹور نہیں بجی، نہ کوئی نہیں گئی، نہ کوئی گولا ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے کو تین چیزیں مت کی یا رسول اللہ، دوہر بھی ہے میرے پر، تلوار بھی ہے میرے پر، سینا بھی ہے میرے پر، جرا فوٹی لباس من دے۔ حضور نے فرمایا علی سینا بیچ دے، وہ کو سامان خرید لیتے ہیں۔ علی مرتضیٰ کے بازار کے اندر بیچتے پہ لوگ مولوی باندھے، اتنی دیر میں مدینے میں سخی حضرت عثمان غنی آگے فرمایا علی تیری شادی ہے، تسی اج بازار کے اندر کی کرتے ہو؟ فرمایا میرے کو پیسے کوئی نہیں، میں زراعت بیچنے واسطے آیا، مگر لوگ
وہ نہیں لانے پہ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں 400 روپیے کی خرید لوں گا. حضرت علی مرتضیٰ نے ایک دیے, حضرت عثمان نے لے لیے. حضرت عثمان نے زنا لے لیے, پیسے پیش حضرت علی جان لگے. حضرت عثمان نے بات ماری, میری گل سن جاؤ. علی واپس آئے نے پوچھا کیڑی گل؟ فرمایا تیری شادی ہے, پیسے بھی تو رکھ لے, زنا میری طرف تحفے کے اندر رکھ لے, زیرا تحفے دی اندر تو رکھ لے. ایمان والے محبتاں دی بات ہے. علی مرتضیٰ نال صحابہ دی محبت, علی مرتضیٰ نال حضرت ابو بکر دی محبت, حضرت علی مرتضیٰ نال حضرت عمر دی محبت, حضرت علی مرتضیٰ نال حضرت عثمان غنی دی محبت. پیسے دے کے حضرت علی مرتضیٰ نبی کریم علیہ السلام حضور نے فرمایا ابو بکر کتنے نے جی یا رسول اللہ, بلال کتنے نے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ. فرمایا تو بازار کے اندر فلانی فلانی چیز خرید لیا ہے, سامان خرید لیا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فلانے فلانے صحابی نو بلاؤ, ابو بکر تسی بھی آ جاؤ, عمر تسی بھی آ جاؤ, عثمان تسی بھی آ جاؤ. صحابہ کٹھے ہوئے مسجد نبوی کے اندر, صحابہ کٹھے ہوئے. اسی بات کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنا نکاح کرو مسجد کے اندر کریا کرو, خیر و برکت کا ذریعہ مسجد رب کا گھر رحمتاں تے برکتاں دی جگہ مسجد کے اندر کرو. مسجد کے اندر حاضرین حاضر ہوں. پھر جب نکاح مسجد کے اندر ہوگا, ایک اور سنت بھی ہے کہ مسجد کے اندر چھوارے کیونکہ قدیم پیچھے ہوئے کہ جڑے کھجوراں جو چھوارے بھی بڑیاں بڑیاں بہترین قیدیاں دے اندر بیٹھ کر کے دے ہو. یہ سنت نہیں, سنت شادی کے اندر چھوارے سوتے نانے نکل گئے جنہوں لوگ پکڑن کے اندر حضور کی سنت بھی پوری ہوئے. دوسری سنت مسجد کے اندر نکاح کرنے کی سنت, کھجور یا چھوارے نکاح کی سنت, دو سنتاں بھی پوریاں ہو گیا. اور حضور کی فرمان کرے جنہیں میری سنت ہو اس دور کے اندر زندہ کیتا, جن میری سنتاں ختم ہو گیا پیدا ہوں, وہ میری سنت کو زندہ کرے. اللہ کتنا اعلیٰ طریقہ ہے حضور نبی کریم علیہ السلام دا, اور کتنی سادگی ہے. کوئی خرچہ نہیں, کوئی لینا کوئی دینا نہیں, کوئی ٹول کوئی باجے نہیں, کوئی شور شرابہ نہیں. فرمایا مسجد کے اندر آ جاؤ بھائی. مسجد کے اندر کٹھے ہو گئے تو دیکھو نا مسجد کا ماحول. پھر مسجد بھی مسجد نبوی تے بیٹھن والے صحابہ تے جنہ دا نکاح ہون دیا وہ بھی جنتی, جدے نال ہون دیا وہ بھی جنتی. اور جو نکاح پڑھا رہے نے وہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مطلب ہے کہ نکاح دھی دا پیو بھی پڑھا سکتا ہے, بھرا بھی پڑھا سکتا ہے. اور یہ اندر یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر گواہ موجود ہون, گواہ دا ہونا ضروری ہے. گواہ موجود ہون اور آدمی آکھے کہ میں اس عورت نو بحیثیت اپنی بیوی دے قبول کردا, موجودگی گواہاں دی ہوئی. عورت بھی کہے کہ میں اس مرد نو بحیثیت اپنے خامد دے قبول کر دے, نکاح ہو گئے. کوئی نکاح کوئی ایڈا گوڑا معاملہ نہیں. سادگی یہ اندر حضور نے دسی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا مسجد آ جاؤ, ابو بکر آ جاؤ, عمر آ جاؤ, عثمان آ جاؤ. صحابہ مسجد دے اندر تے نکاح فاطمہ دا تے گواہ ابو بکر تے گواہ عمر بن خطاب.
کتنا اعلیٰ نکاح ہے جنہوں پڑھان والے حضور دی ذات ہے، اور جس نکاح دے گواہ صحابہ دی ذات ہے۔ حضور نے سادگی دے نال نکاح پڑھایا، نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی۔ حضرت فاطمہ ایک دن کہنے لگی ابا جی میرا دل کردا نا میرا اپنا مکان ہوئے، ہر دھی دا خیال ہوتا ہے کہ میرا اپنا مکان ہو، میری اپنی رہائش ہو۔ تے تسی نا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول نے، انہوں دے مکان بڑے سن، تے حضور نے بڑے صحابہ نو لے کے دیتے، فلانے نو لوڑ ہے جی یا رسول اللہ، فلانے نو لوڑ ہے جی یا رسول اللہ۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی ابا جی تسی انج کرو کہ حارثہ نو آکھو ہاں کہ او منو اپنے مکانہ جو کوئی مکان دے چھڑے۔ حضور نے فرمایا تیے منو شرم آندی ہے، تے اگے انے مکان لے کے دیتے نے تے منو شرم آندی ہے کہ میں انہوں آکھاں۔ حضرت فاطمہ چپ ہو گئی، تے اے گل حضرت حارثہ بن نعمان نو پہنچ گئی، دوڑ دے ہوئے حضور کو لائے، فرمایا یا رسول اللہ تسی مکان پسند کرو، اس ذات دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت دی اندر میری جان ہے، مال تے ہوئی ہے جڑا تسی لے لیندے ہو، قیمتی تے ہوئے جڑا تسی لیندے ہو، جڑا بچدا ہو تو کچھ بھی نہیں، او خیر ہے برکت ہے جڑا تسی لے لیندے ہو۔ میرے آقا تواڈے حجرے دے قریب میرا مکان ہے، میں چاہتا کہ فاطمہ واسطے میں وہ مکان دے دوں۔ حضرت حارثہ نے اپنا مکان حضرت فاطمہ نو دے چھڑے، حضور دے قریب۔ تیاں اپنے گھر چ سونیاں لگدیاں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مہینیاں تو بعد رخصتی ہوئی، فوراً نہیں ہوئی۔ تو جدو رخصتیاں ہون لگی تے ایک عورت دے منہ تو نکل گیا کاش اج خدیجہ ہوندی نا، دھی نو ماں رخصت کرے تو ایک علیحدہ ہی انداز ہوتا ہے کہ حضور رو پہ اکھیاں چ اتھرو آ گئے۔ فرمایا ختیجہ تے ختیجہ ہی ہے، کون ہو سکتا ہے میری ختیجہ ورگا جنہیں میری غربت دی اندر میرا ساتھ دیتا، میری تنگی دی اندر میرا ساتھ دیتا، میری پریشانیاں نو ونڈیا، میرے دکھاں نو ونڈیا، کون ہو سکتا ہے جو ختیجہ ورگا ہو سکے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے تھی نو ٹوریا اپنے گھر دے اندر، رات نو شام نو حضور گئے، آپ نے پانی دم کر کے دونوں نو دتا، حضرت فاطمہ حضرت علی مرتضیٰ دعاواں کیتیاں انہاں واسطے کہ اللہ میں انہاں دی اولاد نو تیری پناہ دے اندر دیندا شیطان مردود تو انہاں دی اولاد دی حفاظت کرے۔ اور یہ تربیت سی نبی کریم علیہ السلام دی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا غربت، انتہائی غربت، مگر کدی بھی گلے شکوے نہیں کیتے۔ بندہ مسلمان ہویا، حضور نے فرمایا سلمان یہ کہ روٹی پانی کا انتظام کرو، جڑے بوئے تے بھی گئے انہوں نے آخیا جی سارے کول تے اپنے کھان جوگا کچھ نہیں۔ تردے تردے حضرت فاطمہ دے دروازے تے ٹر گئے، دستک دیتی، پوچھیا کون ہے؟ فرمایا میں سلمان فارسی ہاں، اللہ کے رسول کا ایک مہمان ہے، تو دے واسطے کھانے کا انتظام کوئی نہیں۔ آپ فرماندیاں نے سچ پوچھو تو میرے کو بھی کچھ نہیں، پر میری چادر لے لو تو یہودی نو دیو تے او دے کولوں اُنہ آٹا لے لو، جدو پیسے آن گے اسی دے کے اپنی چادر واپس کر دو، کیوں مہمان رسول ہے۔ تو فاطمہ دے بوئے تو بھوکا ٹر گئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر پھڑیے تے آپ دیاں
اکھاں چ اتھرو جاری نے. تو اس یہودی دے سامنے آپ نے فرمایا یہ چادر رکھ لے تو اتنا آٹا سانو دے سی. حضرت سلمان رو رہے ہیں. انہیں آخیا گل کی ہے؟ انہیں کیا تنوں پتہ نہیں یہ چادر کدی ہے؟ یہ جنت دی سردار سیدہ فاطمہ دی چادر ہے. اج حضور دا ایک مہمان انہاں دے بوئے تے آیا ہے تو انہاں کول کوئی کھان پین دا انتظام نہیں سی. انہاں اپنی چادر بھیجی تاکہ تو دے بدلے دے اندر آٹا دے دے. یہودی نے جدو یہ سنیا وہ اکھاں چ بھی اتھرو آ گئے تو اتنے بیٹھے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. منو یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب دے سچے رسول نے. کیوں؟ میری تورات انجیل نے گل آکھی ہے، میری کتاباں دے اندر موجود ہے کہ اس نبی دا گھرانہ ہی ایسا ہوئے گا جڑے اپنی بھوک بھول جان گے تو دوجیاں نو بھوکا برداشت نہیں کریں گے. یہ حضور دی تربیت سے کتنے دن گزر گئے، گھر دے اندر کھانا موجود نہیں تے کتوں حضرت علی مرتضیٰ کچھ لے کے آئے. روٹی بنائی حضرت فاطمہ نے. سارے گھر دا کم ونڈیا ہوا سی. علی تسا باہر دا کم کرنا ہے تو گھر دا کم میں کرنا. مقام ویکھو، شان ویکھو. ساڈیاں عورتاں تے دو روٹیاں پکا لین تو اوکھی ہو جاندی ہیں، لیکن خاتون جنت حضور دی تربیت کہ گھر دے کم سیدہ فاطمہ نے سارے کیتے. چکی چلائی، جانوراں واسطے اکھلی دے اندر کھجور دیاں گٹلیاں نو کٹنا، گھوڑے نو کھلانیاں. یہ کوئی سوکھا کام ہے جہدے نال چنڈیاں پی گئیاں، ہاتھ تے نشان پی گئے، مگر یہ سب کچھ کیتا کیونکہ حضور دی تربیت دا اثر ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اپنی بیٹی نے سکھایا. روٹی کھا لی گئی تو روٹی دے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رہ گئے. انہوں نے حضرت فاطمہ نے انج کر کے چادر دے اندر دوپٹے دے اندر رکھیا کہ حضور کو لا گیا. فرمایا تھی یہ خیر ہی ہے؟ آخیا ابا جی بڑے دن ہو گئے سن تواڈے نال بہ کے روٹی نہیں سی کھادی تے اج روٹی تے نہیں لیکن روٹی دے ٹکڑے ہیں تے میرے دل وچ آیا کہ میں اج اپنے ابا جی نال بہ کے روٹی کھاواں. حضور چاہتے تے دھی نو سونے دے پہاڑ تے چاندی دے پہاڑ دے چھڈے، مگر حضور نے اپنی دھی دا دل دماغ آخرت وال لایا سی. جدو چادر انہیں بچھائی تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سن روٹی دے. حضور کھا رہے ہیں کہ نال آپ دی اکھاں وچوں اتھرو جاری ہیں. فرمایا تیے تیرے کول تے یہ بھی موجود ہے پر میں محمد دے گھر دے اندر یہ ٹکڑے بھی موجود ہیں. تیرے گھر دے اندر تے ٹکڑے موجود نے تو تے کھا لے، لیکن میں محمد مصطفیٰ دے گھر دے اندر کتنے دن گزر گئے کہ روٹی دے یہ ٹکڑے بھی موجود ہیں. یہ حضور دا خاندان ہے، یہ حضور دا گھر ہے، یہ حضور دی بیٹی جنہاں نہ لاڈ بھی حضور کو بڑے، محبت بھی بڑی، اور حضور نے تربیت بھی ایسی کی، سکھایا بھی اس طرح
تائیوں نے فرمایا کہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میری جان ہے، میری محبت ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے انتقال دا جدو وقت قریب آیا، سرکار دے کول سن، دروازے تے دستک ہوئی، آپ فرماندیاں نے بوا کھڑکان آ لیا، تمہیں پتہ نہیں کہ حضور بیمار، پھر دستک ہوئی، پھر دستک ہوئی، حضور نے اکھاں کھولیاں، فرمایا کہ یہ کوئی انسان نہیں، یہ وہ جڑا بھین بھراواں دے درمیان جدائی کرا چھڑدا، جڑا میاں بیوی دے درمیان جدائی کرا چھڑدا ہے، یہ اللہ دا حکم تے فرشتہ ہے جنوں اسرائیل کہندے، رب دے حکم نو پورا کرن واسطے آیا۔ حضرت فاطمہ نے جدو یہ بات سنی، فرمایا ہائے میرے ابا جی، تیاں دی محبت کا انداز ہی ہوتا ہے، ہائے میرے ابا جی۔ حضور نے فرمایا بیٹی صبر کری، صبر کری، کیونکہ اللہ صبر والے نال محبت کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا میری تھی میرے کول آ۔ آقا نے گل کی، سیدہ فاطمہ رون لگ پئیاں، دوسرے کان چ گل کی ہس پئیاں۔ اما جان سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا فاطمہ ایک گل تے مینوں دس، سرکار نے تواڈے کان وچ گل کیتی سی تے کی گل کیتی سی، مینوں دسو تے صحیح۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا سی کہ فاطمہ میرا وقت آ گیا تے میں رون لگ پیا، تے دوجے کان سے میرے آقا نے فرمایا کہ فاطمہ پریشان نہ ہو، سب تو پہلے میرے خاندان وچوں تو ہی میرے نال ملاقات کرے گا، کیونکہ حضور کے انتقال تو بعد جلدی انتقال حضرت فاطمہ کا ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو بیمار ہو گیا تو اس بیماری دی اندر جس عورت نے حضرت فاطمہ دی خدمت کی وہ عورت حضرت ابو بکر دی بیوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ سجن لوگ بڑا کچھ کہندے کہ علی دے دشمن فاطمہ دا حق کھا گئے، فاطمہ دا بوہا توڑ چھڑیا، اگ لا چھڑی، حضرت فاطمہ نو لت مار چھڑی، نعوذ باللہ بچہ پیٹ دی اندر انتقال کر گیا۔ سوچن والی گل ہے دشمن دی بیوی تے گھر دے اندر او دی بیوی دی خدمت کیسے کر سکتی؟ جدنا لڑائی ہوئے جھگڑا ہوئے اسی پانی نہیں پیندے او دے گھر دا، چیز نہیں لیندے، کہ او دی بیوی دن رات آ کے او دی خدمت کر دی ہوئے، ابو بکر دی بیوی تے سچن لوگ کہندے نے کہ ابو بکر نے حضرت فاطمہ دا حق کھا لیا، ظلم کیتا، ستایا، تو اسی ابو بکر دی بیوی حضرت علی دی بیوی حضرت فاطمہ دی خدمت کرن ڈیاں نے دنے بھی تے راتی بھی۔ اور حضرت آخری ویلے تک حضرت ابو بکر دی بیوی نے سیدہ فاطمہ دی خدمت کی۔ یہ معلوم ہویا کہ ایویں رولائی ہے، انی لڑائی ہوئے، انی دشمنی ہوئے، اسی اپنی بیوی نو نہیں بھیجاں گے، بچے نو نہیں بھیجاں گے کہ دشمنی ہے بھائی، کوئی پتہ نہیں کی ہو جائے۔ ایک بھیجنا خدمت کرنی اس بات کی علامت ہے کہ وہ لوگ بھی
حضرت علی بھی حضرت ابو بکر نال محبت کرتے سن تے ابو بکر بھی حضرت علی نال محبت کرتے۔ فرمایا اسمان اے جڑی منجی تے چادر پائی جاندی ہے نا یہ تے جسم جڑا نا وہ واضح ہوتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرے اس کپڑے تے بھی نظر نہ پوے، کفن تے بھی کسی دی نظر نہ پوے۔ تو حضرت اسماء نے فرمایا کہ میں جب گئی سا نا حبشہ ایک غالباً شام تو میں اتنے ویکھیا سی کہ وہ عورتاں جو ڈولی بنا دے سن انج لکڑیاں لا کے اس طریقے نال پھر اس لکڑیاں دے اتنے کپڑا پاندے وہ کفن دفن والا سسٹم ہوتا سی تھلے رہ جاتا سی، اس ڈولی دے اتنے کپڑا پا چڑھتے سن کہ وہ اندر وجود نظر نہیں سی آتا۔ آپ نے فرمایا پھر میں جدو فوت ہو جا میرے نال بھی انجی کرنا ہے اور میرا جنازہ رات نو اٹھائیو تاکہ کسی غیر محرم دی نظر میرے کفن تے بھی نہ پائے۔ ایڈی باحیا بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی ماہ رمضان کے اندر انہوں کا انتقال ہو جاتا۔ یہ ماہ رمضان بڑی برکت والا مہینہ ہے تو کوشش کرو کہ اس نو قیمتی بنا لیا جائے۔ حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھیا کرو، استغفار زیادہ پڑھیا کرو، جنت کا سوال زیادہ کریا کرو اور جہنم تو زیادہ پناہ منگیا کرو۔ دن بھی قیمتی نے، راتی بھی قیمتی نے، تراویحاں پڑھو، قرآن سنو۔ یہ بھی حضرت عمر دا احسان اس امت تے کہ راتاں نو قرآن دا سلسلہ چلیا، تراویح دا سلسلہ چلیا، امت نو قرآن سنن دا موقع مل گیا۔ یہ پہاڑ نہ سمجھو، جیسے میں نے عرض کیتا ہے کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ جڑا رات نو اٹھ کے عبادت کرتا ہے رمضان دے اندر ایمان اور یقین نال، اللہ دے سارے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔